میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ برا نہیں کہنا، برا ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے، را کے آگے الف بھی نہیں ہے۔ تو ایک اصول آج بالکل بنیاد میں سیکھ لیں کہ اس حرف کو آپ نے کھینچنا ہے جس کے اوپر یا کھڑی زبر ہو یا جس کے اوپر مد ہو یا جس میں حروف مدہ ہوں۔ کیا ہوں؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ الف، واو، یا۔ الف، واو، یا۔ اچھا، یہ کن صورتوں میں مدہ ہوں گے؟ تو یہ سبق آپ کا، اگر یہ ایک سبق آپ نے سیکھ لیا، یہ کلیہ، تو آپ 70% قرآن مجید پڑھتے ہوئے 70% غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ 70% غلطی اس جگہ پہ ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ عام لوگوں کے لیے یہ، اگر اس جگہ کو آپ نے سیکھ لیا کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ 3 مدہ وہ ہے جو 70-80% لوگ کرتے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہوگی؟ تو یہ سیکھ لیں کہ الف مدہ تب ہوگی جب الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو اور آگے الف ہو۔ جیسے ما، اب الف تو خالی ہے نا، لیکن ما، الف سے پہلے جو میم ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ جیسے تا، تو الف خالی ہے، اس سے پہلے جو تا ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ تو الف سے پہلے جب زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا، الف کو 1 انگلی کے برابر یا بند مٹھی کو کھولنے کے برابر کھینچا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مثلا ادھر سے ہی ہم اسی پہلی لائن سے ہی مثال تلاش کر لیتے ہیں۔ جیسے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، وَمَا، یہ ما، یہ الف سے پہلے زبر ہے۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں آپ کو الف نظر آئے اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس الف کو کھینچ دینا ہے۔ یہ پہلا سبق یاد کر لیں۔ الف، یہ الف مدہ ہے۔ ما، تا، سا، جس کے ساتھ الف ہے اس کو کھینچنا ہے۔ دوسرا، واو مدہ۔ واو جہاں پہ آئے، کون سی واو؟ ہر واو کو نہیں کھینچنا۔ چھوٹی سی ڈونڈی جو بنی ہوتی ہے، واو ساکن ہو، ما قبل مضموم ہو، یعنی اس سے پہلے پیش آئے، واو کے اوپر جزم آئے اور اس سے پہلے حرف پر پیش آئے، حرف کوئی بھی ہو پیش آئے، تو اس واو کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جیسے او، تو، او واو ہے نا، واو ساکن ہے، اس کے پہلے پیش ہے او الف پہ، تو واو ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو او تو نہیں کہیں گے، او تو نہیں کہیں گے، او تو کھینچیں گے، یہ واو مدہ ہے۔ اس لائن میں بھی یہ آپ دیکھیں، یہ چوتھا جو لفظ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، یہ تنفقوا جو ہے اس کو تنفقوا نہیں کہنا، یہ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تنفقوا نہیں ہے، تنفقوا ہے، کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حرف قاف کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے۔ ایک سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو لن تنالوا البر ہے، تو یہاں پہ بھی تو واو ہے، لن تنالوا البر
البر، ایسے کیوں نہیں کہا؟ واؤ کے اوپر جزم نہیں ہے، شاباش، تمہارا پہلا نمبر ہے بھائی، کیونکہ یہاں پہ واؤ کے اوپر جزم نہیں ہے، تو وہ واؤ مدہ ہوگی جس میں واؤ کے اوپر جزم ہوگی اور اس سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہوگا؟ پیش ہوگی۔ اور الف مدہ کب ہوگا؟ جب الف سے پہلے کیا ہوگی؟ زبر۔ الف سے پہلے زبر، واؤ ساکن سے پہلے پیش۔ اور تیسری مدہ کون سی ہے؟ یا مدہ۔ تو یا مدہ کب ہوگی؟ یہ آپ نے سیکھ لیا، تو یہ سبق جو ہے آپ نے بہت بڑا سیکھ لیا۔ یا مدہ وہ ہوتی ہے جس میں یا ساکن ہو، یعنی یا کے اوپر ڈنڈی ہو، اور اس سے پہلے زیر ہو۔ اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو۔ مثال کے طور پہ ای، فی، بی، یعنی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ جہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو، الف ساکن سے پہلے زبر ہو، تو یہ تین حروف مدہ ہیں، الف واؤ یا۔ یہ جہاں جہاں آئیں گے وہاں پہ ہم ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ چلیں ماشاءاللہ۔ وَمَا تُنْفِقُوا، یہ اس لیے اس کو وو کو کھینچا ہے ہم نے، من شیئن، من شیئن فإن اللہ بہ علیم۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ فإن اللہ نہیں کہنا، یہ لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے، لام کو، کیونکہ اس سے پہلے زبر آئی ہوئی ہے۔ فإن اللہ بہ، یہ ہی کیوں کھینچا ہے؟ کیونکہ کھڑی زیر ہے نیچے، تو کھڑی زبر کھڑی زیر کو کھینچ نہیں ہے۔ بہ علیم، یہ یا کو کیوں کھینچا ہے ہم نے؟ علیم کو، علیم بھی کہہ سکتے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اس لیے اس کو کھینچا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ بنی کو بھی ہم نے اس لیے کھینچا ہے کہ یہ یا مدہ ہے۔ لبنی اسرا، یہ مدہ ہے، بڑی مدہ، اس کے اوپر مدہ کا نشان بھی ہے اور الف سے پہلے زبر بھی ہے۔ اسرائیل، ایل پہ پھر یہ یا مدہ آ گئی ہے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا، تو کو اس لیے کھینچا ہے کہ واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوہا، یہ لو کے اوپر مد ہے کیونکہ واؤ ساکن ہے، پہلے پیش ہے۔ ہا کے اوپر بھی ان کنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراہیم حنیفا وما كان من المشركين۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم
ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہ غنی عن العالمین کیوں نہیں کہا؟ یہ غنی عن العالمین کیوں کہا ہے؟ یہ غنی پہ غنہ کیوں نہیں کیا گیا؟ آگے حروف ہلکی ہے، شاباش. کیونکہ غنی ہے تنوین اور آگے عن العالمین عین آ گیا، تو حروف ہلکی آگے آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے تو وہاں پہ غنہ نہیں کرنا. اس کا ہم ترجمہ کر لیں. لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لم جو ہے لام میم، لم آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماضی میں نفی کرنا، اور لام نون آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل میں نفی کرنا. تو یا مستقبل کی نفی ہے کہ تم ہرگز تنالو نہیں پا سکتے البر نیکی کو، حتیٰ جب تک کہ تنفقو تم خرچ نہیں کرتے، مما تحبون جو تم خود پسند کرتے ہو. جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. تو وہ چیز جو تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے تو پھر رب راضی ہوتا ہے. کیونکہ جب بندے کے دل سے کوئی چیز جاتی ہے اور پھر پیش کرتا ہے یا اللہ یہ میں نے تجھے دی ہے اور جو محبوب چیز ہے وہ دی ہے، تو پھر ہی اس کو نیکی کا اصل لطف آتا ہے. تو ردی چیز، فضول چیز صدقہ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. پیچھے ایک مقام پہ گزرا ہے کہ یہ تم عام ردی چیزیں، فضول چیزیں، بے قدر و قیمت چیزیں یہ نہ تم صدقہ و خیرات کرو. اللہ کی راہ میں دینی ہے تو اچھی چیز دو. کون سی چیز دو؟ یہ بعض لوگ بھی ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ بچوں میں سے دیکھیں گے جو سب سے ڈل ہے نا، جو کدھر بھی نہیں چلتا، جو دیہڑی بھی نہیں کر سکتا، جو دکان پہ بھی کام نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب اے تواڈے پلے پات ہے. اچھا جس بچے میں کوئی دماغ ہے، قابل ہے، جو ذہین و فطین ہے، آئی کیو لیول جس کا اچھا ہے، اس کو تو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو تو ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور اللہ کے بندو جو ذہین فطین ہے، اچھی چیز رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. تو اپنی اولاد میں سے جو زیادہ قابل ہے بچہ، اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کریں. کیونکہ رب چاہتا یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہے نا وہ خرچ کرو تو پھر میری رضا ہے. ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جب یہ آیت سنی تو ان کا بڑا پیارا باغ تھا مسجد نبی شریف کے بالکل سامنے، بہت زبردست باغ تھا، خوبصورت باغ تھا. تو جو سنتے گئے تو اسی وقت حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا باغ ہے مجھے اس سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے. تو حضور اللہ فرماتا ہے جس سے پیار ہے وہ صدقہ و خیرات کرو. تو حضور یہ میں نے سارا صدقہ و خیرات کر دیا. تو وہ باغ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی جایا کرتے تھے، خود تشریف لے جاتے تھے، کبھی کبھی حضور وہاں پہ پھل کھاتے تھے. اور اس میں اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ علماء کرام کا باغات میں جانا یہ نبی پاک کی سنت ہے، ان کو جانا چاہیے، ورنہ علم کا بوجھ کبھی کبھی دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو ان کو سیر و سیاحت بھی کرنی چاہیے. تو انہوں نے وہ باغ اس طرح حضرت زید بن حارثہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کیا حضور یہ میرا گھوڑا سب سے بہترین گھوڑا ہے، تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ قبول کریں. تو حضور نے وہ گھوڑا لے کر ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا. فرمایا تو گھر والا ہے، تیرا زیادہ حق ہے، یہ لو. تو وہ عرض کرنے لگے حضور نہیں کسی اور کو دینا تھا. حضور نے فرمایا تیری طرف سے آ گیا ہے، تیرا قبول ہو گیا ہے، اب میری مرضی میں جس کو دوں.
تو سرکار نے انہی کے بیٹے حضرت اسامہ کو وہ گھوڑا عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھی چیز پیش کرنی چاہیے، اور جب بھی پیش کریں تو دل سے کریں۔ یہ اوپر سے کبھی اللہ کی راہ میں بندہ کرتا ہے مجبوری میں، یار چلو منہ مکھائی کے لیے، اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ جو کرنا ہے وہ دل سے کریں۔ اپنا وقت قیمتی ہے، اس کو رب کی راہ میں خرچ کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ جو وقت آپ دے کے بیٹھے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمہاری قیمتی چیز ہے، وہ جو اچھی چیز ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کو تم اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اس کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم میں سے جو کوئی بھی خرچ کرے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل کا معنی تمام، ہر قسم کا کھانا، کان حلا یہ حلال تھا، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، یعنی اسرائیل کی اولاد کے لیے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہر طرح کا کھانا جو ہے حلال تھا۔ الا مگر ما حرم اسرائیل والا نفسی، جو اسرائیل نے اپنے نفس پہ حرام کیا تھا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، تورات کے نزول سے قبل۔ قل فاتو، تو اے حبیب آپ فرما دیجئے انہیں کہو کہ لے آؤ بالتورات، تورات کو، فتلوہا اسے پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے کے کچھ یہودی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ تم ویسے تو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا، حرام تھا، جبکہ تم مسلمان تو گوشت کھاتے ہو، آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہو۔ تو اس موقع پہ یہ آیت اتری جواب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حبیب ان کو بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ملت ابراہیمیہ پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب پر بھی یہ اونٹ حلال ہی تھا اور یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت خود ممنوع قرار دے دیا تھا۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، اور اس بیماری کے دوران انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو میں اپنی پسندیدہ چیز کھانا چھوڑ دوں گا۔ یہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب شفا یاب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری پسندیدہ چیز اونٹ کا گوشت ہے، اس لیے میں نے محبوب چیز کو کھانا ترک کر دیا۔ تو یہ ان کا ایک ذاتی فعل تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ نہیں، اب قیامت تک کے لیے جو ہے سب کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ایک حکم کا ہونا اور چیز ہے، قیامت تک کے لیے ہونا اور چیز ہے۔ تو اس جگہ پہ اس کی وضاحت کی گئی کہ وہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا تھا، اصلاً جو ہے اونٹ کا گوشت کھانا یہ حلال ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض صوفیہ کرام ہیں، ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لذت نفس کے حصول کو دور کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر روک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے یہ نہیں کھانا، اس سے لذت خواہش نفس پیدا ہوتی ہے، تو اس کو روک دیتے ہیں۔ تو اس کی اصل یہ آیت ہے، فمن افترا، تو جو کوئی جھوٹ باندھے علی اللہ، اللہ کی ذات پر، الکذب، کذب تو جھوٹ، تو من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے، ملت ابراہیم جو درست صحیح رستے والی ہے، ہر باطل سے دور ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وما، اور ما میں نہیں، کانا تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیتن، بے شک گھروں میں پہلا گھر، ان میں بے شک، اول پہلا، بیتن گھر، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع وضع کیا گیا، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، وضع کیا گیا، وہی لفظ ہے۔
بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، للذی یہ وہ ہے ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن بڑی برکت والا گھر ہے، وہدی للعالمین اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ کون سا گھر؟ خانہ کعبہ شریف۔ کون سا گھر؟ سب سے پہلے پوری کائنات میں جو پہلا گھر بنا وہ خانہ کعبہ شریف۔ اس پوری دنیا پہ پہلے پانی تھا، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جھاگ بنایا، اس جھاگ میں اللہ تعالیٰ نے پھر زمین بنائی، اور جو سب سے پہلی زمین دنیا میں اوپر آئی بن کر وہ خانہ کعبہ شریف کی زمین۔ کعب کہتے ہیں ابھار کو، ابھار کعب۔ یہ جو ہمارے ٹخنے ہوتے ہیں ان کو بھی کعبین کہتے ہیں، یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کعبہ جوان لڑکی کو بھی کہتے ہیں۔ تو کعبہ چونکہ زمین میں سب سے پہلے بلند ہوا تھا تو اس لیے اس کو کعبہ کہا گیا کہ بلند، اونچا۔ تو سب سے پہلے جو بنا وہ خانہ کعبہ، اور یہ گھر برکت والا، آج بھی برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو اس میں ہے کیا؟ تو فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات روشن نشانیاں۔ خانہ کعبہ شریف کے قریب یہاں پہ روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، یہاں مقام ابراہیم ہے۔ تو مقام ابراہیم ہے یہ جہاں پہ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے، خانہ کعبہ شریف کے دروازے سے آگے غالباً 14 میٹر پہ کچھ قریب یا اس سے بھی کم، تو وہاں پر یہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف تعمیر کیا تھا۔ اس پتھر میں آج بھی اتنے پاؤں جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اندر موجود ہیں، نشان ان کے آج بھی یہ روشن نشانی موجود ہے۔ ومن دخلہ کان آمینہ، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ یہ امن والا مقام ہے، وہاں پہ ایک مکھی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، ایک مچھر کو مارنا بھی اپنے ہاتھ سے عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے ان دنوں میں جائز نہیں ہے۔ وہ برکت والی جگہ ہے، وہاں کوئی جانور آ جائے تو اس کو بھی نہیں مارا جائے گا۔ ہاں حکومت وقت جو ہے وہ وہاں کے نظام کو درست کرنے کے لیے وہاں سپرے یا اس طرح کی چیزیں وہ چھڑک سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن میں حاجیوں اور عمرے کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج جو ہے، حج البیت، اس گھر کا حج جو ہے وہ فرض ہے، من استطاع جس کے پاس طاقت ہے، الیہ سبیلا وہاں تک پہنچنے کی، ومن کفر اور جو کوئی منکر ہوا، فإن اللہ غنی تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین سارے جہان کے لوگوں سے۔ یہاں پر کچھ نشانیاں ہیں خانہ کعبہ شریف میں۔ پہلی نشانی تو وہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ مقام ابراہیم ہے۔ دوسری نشانی یہاں پہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ آب زمزم شریف ہے، وہ مقام ابراہیم سے چند قدم آگے جا کر، مقام ابراہیم سے وہاں پہ ایک چشمہ ہے پانی کا، اور وہ ایسا چشمہ ہے پانی کا کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ 5000 سال سے زیادہ مدت گزر گئی ہے، لیکن اس کا پانی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اور ماء زمزم لما شرب لہ، سرکار نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیو گے تمہارے اس مرض کو دور کر دے گا۔ وہ شفا والا پانی ہے، برکت والا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہ پانی نصیب بھی فرمائے۔ اور وہاں پہ تیسری جو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ صفا مروہ ہے۔ 2 پہاڑیاں ہیں، ایک ادھر صفا ادھر مروہ، تو یہ 2 پہاڑیاں وہ ہیں جن پہ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ دوڑی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سنت کو یاد رکھا، قائم رکھا، اور آج بھی وہاں پہ لوگ اسی طرح دوڑ رہے ہیں اور اس ادا کو تازہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ مطاف ہے جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ نشانی ہے کہ وہ ملتزم ہے، وہ جو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے اس دروازے سے لے کر حجر اسود تک یہ 4 میٹر کی جگہ ہے۔ یہ 4 میٹر کی جو جگہ ہے یہ وہ بابرکت جگہ ہے، ملتزم، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ رگڑ کر دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے یا اللہ کرم نوازی فرما۔ تو سب سے جو برکت والی جگہ ہے پورے خانہ کعبہ شریف میں، جس جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں
وہ مقام ملتزم ہے، وہ جہاں پہ سینہ لگا کے پھر، اور اسی طرح وہاں پہ اور بھی بہت برکت والی جگہ موجود ہیں ساتھ، ادھر ساتھ حجر اسود ہے، اور حجر اسود بھی وہ ایک پتھر ہے جنت کا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کو چوم لیا تو یہ بندے کے سارے گناہ کھینچ لیتا ہے اور اپنا نور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہ صفائی کا، بندے کی ٹیوننگ کا ایک طریقہ ہے، جیسے گاڑیوں کی ٹیوننگ کرتے ہیں ایسے عمرہ اور حج اور طواف اور حجر اسود کو چومنا، یہ بندہ مومن کی ٹیوننگ ہے، صفائی کا ذریعہ ہے، یہ تزکیہ ہے، تصفیہ ہے قلب کا۔ اسی طرح وہاں پہ نوافل پڑھنے کی جگہ ہے، اسی طرح وہاں پہ میزاب رحمت ہے جو شمال سائڈ کے اوپر دیوار ہے، تو اس کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا جو اس پرنالے کے نیچے بارش میں نہاتا ہے وہ رحمت الہی میں نہاتا ہے، تو وہ بڑی برکت والی جگہ ہے۔ تو یہ پورا سین حرم ہے، اور اسی طرح مدینہ طیبہ جو ہے وہ بھی رب کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، اور جہاں پہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف فرما ہے، گنبد خضرا ہے، اور وہاں پر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی یہ آج رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ 6، تو پچھلے سے پچھلے سال ہم وہاں تھے 6 تاریخ کو مدینہ طیبہ میں، اور بارش کا ایک منظر تھا، اور گنبد خضرا سے ٹکرا کر بارش جو ہے اس سے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پھر وہ برکتیں نصیب فرمائے۔ وہ پاکیزہ بارگاہیں ہیں، پاکیزہ مقامات ہیں، تو ان کی تڑپ دل میں ضرور رکھیں، دل میں تڑپ ضرور رکھیں، شوق رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں بندہ پیسوں سے نہیں جاتا، خدا کی قسم بندہ وہاں پیسوں سے نہیں جاتا، بندہ وہاں حضور کے کرم سے جاتا ہے، سرکار کی نگاہ کرم ہو جائے، اللہ کریم کا فضل ہو جائے، لیکن دل میں اس کا شوق ضرور رکھیں، دل میں تڑپ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہاں محمد بشیر تھا کراچی کا ایک نوجوان، محمد بشیر ساربان تھا، بشیرہ اسے کہتے تھے، وہ ریڑھا چلایا کرتا تھا، اونٹ ریڑھا چلاتا تھا محمد بشیر ساربان۔ تو ایک بار امریکہ کا صدر آیا پاکستان، یہ صدر ایوب کا دور تھا، صدر جانکسن اس کا نام تھا، امریکن پریزیڈنٹ تھا، تو اس کا پروٹوکول جا رہا تھا گاڑیوں کا کراچی میں، تو کراچی میں ایک گاڑیوں کے اس پروٹوکول میں ایک موڑتے ہوئے اس کی گاڑی جو ہے وہ بشیرہ جو ساربان تھا اس کے وہ ریڑھے سے ٹکرا گئی، تو اس کا ریڑھا الٹ گیا، بشیر ساربان نیچے گر پڑا، وہ زخمی ہو گیا۔ تو امریکن جو صدر تھا اس نے رکوا کے وہ پورا قافلہ، اس نے کہا کہ اس کا علاج کرواؤ کیونکہ میری گاڑی سے ٹکرایا ہے، تو خیر اس کو ہسپتال لے گئے۔ پھر امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ نہیں، اس کو میرے ساتھ بھیجو۔ تو وہ سادہ آدمی تھا، وہ امریکہ کے صدر کے ساتھ بیٹھ کر وہ امریکہ چلا گیا۔ وہ اس نے کہا کہ تو میرا دوست ہے تو چل تجھے امریکہ کی سیر کراتے ہیں۔ تو وہاں پہ کچھ عرصہ رہا وہ امریکہ میں، تو صدر جانکسن جو تھا اس نے اسے کچھ تحفے دیے، کچھ چیزیں دیں، اور پھر کہا کہ اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تو اب تو نے واپس جانا ہے پاکستان، تو میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی کام ہو تیرے دل میں، کوئی تمنا ہو۔ تو اس نے کہا اچھا، تو پھر میرے دل میں تمنا وہ بشیرہ کہنے لگا، درویش بندہ تھا، سادہ ریڑھی چلانے والا۔ اس نے کہا پھر یہ جو ہوائی جہاز جائے گا نا پاکستان میں، اسے کہہ دو کہ وہ پہلے مدینہ شریف جائے پہلے مدینہ شریف جائے، وہاں رک جائے مجھے سرکار کی بارگاہ، پھر واپس میں اپنے ملک جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے انتظام کر دیا، یہاں سے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آیا، گورنر مدینہ نے اس کا استقبال کیا، ریڈ کارپٹ کے ذریعے اس کو لے کے آئے، اور محمد بشیر کو بڑی عزت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں
تو وہاں آ کے وہ بہت رویا، حضور کی بارگاہ میں بہت رویا۔ تو گورنر مدینہ نے اسے پوچھا کہ آخر کون سی وجہ تھی کہ تو نے امریکہ کے صدر کو کہا کہ مجھے مدینہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو محمد بشیر کہنے لگا میری ماں بوڑھی ضعیف تھی، اس نے مجھے پالا تھا، میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا، تو جب میری ماں دنیا سے جانے لگی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا محمد بشیر، میرے دل میں تمنا تھی میں کسی طرح میں آمینہ کے لال کے روضے پہ حاضر ہو جاتی، حضور کی بارگاہ میں چلی جاتی، تو میں تو نہیں جا سکی، اگر تجھے زندگی میں کبھی کوئی موقع ملے تو وہاں جانا، حضور کو میرا سلام عرض کر دینا، سرکار کی بارگاہ میں میری حاضری لگوا دینا، سرکار نگاہ کرم فرما دیں۔ یہ تھی بات، تو میں تو اپنی ماں کی وصیت پوری کرنے آیا ہوں۔ دوستو، جب تک مائیں اپنے بچوں کو نبی پاک کے روضے کی وصیت کرتی رہیں گی، اللہ اس امت کو عروج دے گا۔ جب تک ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرتے رہیں گے، یہ جو قرآن نے نشانیاں بیان کی ہیں، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حرمت کے لیے جب تک ہم اپنی جان پیش کرتے رہیں گے، اپنا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، یہ نشانیاں ہیں، یہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، یہ شاعر اللہ ہیں، یہ ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہمیں عزیز ہونے چاہیے۔ اور جب تک مائیں، جب تک باپ، جب تک آباء و اجداد، جب تک علماء، جب تک معاشرے کے بڑے اپنے بچوں کے دلوں میں ان شاعر اللہ کی تعظیم پیدا کرتے رہیں گے اور ان کی طرف کشش پیدا کرتے رہیں گے، تب تک ہماری بقا ہے۔ اور اگر ہمارا مرکز قبلہ بدل گیا، مدینہ طیبہ سے، گنبد خضرا سے، خانہ کعبہ شریف سے، مسجد اقصی سے ہم نے تعلق توڑ لیا اور ہم نے اپنی نگاہوں کا مرکز واشنگٹن کو بنا لیا، ہم نے نگاہوں کا مرکز نیو یارک کو بنا لیا اور امریکہ، برطانیہ، یورپ کو بنا لیا، ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت پاک کے ساتھ جڑ جائیں اور ہم ان مقدس شہروں کے ساتھ جڑ جائیں، ہم ان کی محبت اپنے دلوں میں خود بھی پیدا کریں، اپنی نسلوں کے دلوں میں بھی ہم ان کی محبت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند چیزیں میں نے عرض کیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا بالسلام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رحم۔ اس درس و بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا، اس پاک بارگاہ کی حاضری نصیب فرما، کریم گلیوں کی حاضری نصیب فرما، نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما، نیکوں کی معیت عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، میرے مالک عالم اسلام کی خیر فرما، حرمین طیبین کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، یہود و نصارہ کے شر سے اسے محفوظ فرما، مسجد اقصی کی خیر فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما۔ تیرے سوا ان کا کوئی نہیں میرے مالک، تیرے سوا ان کا کوئی نہیں، ساری دنیا نے ان سے بے وفائی کی، تو ان کی حفاظت کرنے والا ہے، کرم فرما، کرم فرما، عالم اسلام کو فتح عطا فرما، ہمارا ایمان جو ہے یا اللہ محفوظ فرما، ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارا حشر اہل ایمان کے ساتھ فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہماری خطائیں درگزر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔